بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان بن ولید مصر کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخی روایات میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا تھا۔ اسی شاہی خون سے آگے چل کچھ نسلوں بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم پیدا ہوئیں۔ جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حسن و جمال میں بے مثال ہو گئیں۔ مصر کا اقتدار جب رمیسی ثانی کے پاس آیا تو اس نے پہلے سے غلام بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن یہ رمیسی ثانی ہی تھا جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دن اس کی نظر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی حضرت آسیہ بنت مزاحم پر پڑی تو وہ ان کے حسن پر فدا ہو گیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے گھر شادی کا پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرائے حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ہر کسی کو مجبور کیا کہ اسے سجدہ کرے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ فرعون کو خدا ماننے لگے، کیونکہ جو اس کی خدائی کا انکار کرتا وہ اسے قتل کروا کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہ ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کھلے عام تبلیغ شروع کر دی، جس پر فرعون نے سخت رد عمل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے تھے، اس وقت یہ قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور قطبیوں کو غلام تھی۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے طریقے سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو طرح طرح کے معجزوں کے ذریعے یقین دلانے کی کوشش کی کہ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے ہمت نہ ہاری۔ مسلسل ان لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ حق سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لڑانا شروع کر دیں۔ مصر میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ فرعون نے سوچا کہ وہاں پر اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے کے لیے اتاروں گا۔ چنانچہ میلے والے دن دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی گئی۔ میلے ایک بڑے میدان میں لگتا تھا۔ میلہ سجا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ فرعون بھی اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سب جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں نکالی اور زمین پر پھینک دی۔ جب وہ لاٹھیاں زمین پر گرتی تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اس طرح زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ سارے مجمع میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سارے لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ سارے جادوگر اپنے نشے میں لگ گئے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام آج ضرور ہرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ جب اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقع اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب اس معجزے کے بارے میں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو خبر ملی تو بہت متاثر ہوئیں۔
حضرت آسیہ اس معجزے کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، لیکن اعلان نہ کیا اور اپنے شوہر فرعون سے اس بات کو چھپا رکھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جانتی تھی کہ اگر فرعون کو میرے مومن ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا رہے گا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گہری ہوتی گئی۔ جب فرعون حضرت موسیٰ کے حامیوں پر ظلم کرتا تو یہ کام آسیہ علیہ السلام کو بالکل پسندیدہ نہ آتا۔ اسی وجہ سے فرعون کے لیے آسیہ علیہ السلام کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے حضرت آسیہ کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک دن فرعون کی لے پالک بیٹی اپنی خادمہ مشاطہ سے کنگھی کروا رہی تھی کہ اچانک خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جس پر خادمہ کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی غصے سے پاگل ہو گئی کہ تم کس اللہ کی بات کر رہی ہو، جب خدا تو میرے والد ہیں۔ یہ بات فرعون کی بیٹی کو ناپسند گزری۔ فرعون کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے ابا فرعون، کنگھی کرنے والی خادمہ موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتی ہے، وہ آپ کو خدا نہیں مانتی ہے۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کیا۔ فرعون نے محل میں سب کو حاضر کیا اور نوکرانی کو پیش کرنے کا کہا۔ فرعون نے اس خادمہ سے ایمان لانے کا سارا واقعہ دریافت کیا۔ فرعون نے پوچھا کہ تو کس خدا کو اپنا خدا مانتی ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سب کو پالنے اور موت عطا کرنے والا ہے۔ فرعون کی اس نوکری کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ اور اس کی بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں پر تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اس خادمہ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ ایک دن آپ اس سوچ میں مبتلا تھیں کہ میرے سامنے اللہ کی پیاری بندی کو تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ فرعون آپ کے پاس آیا، آپ کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ تمہیں اس خادمہ کو تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تم پر بھی اس نوکرانی کا سایہ پڑ گیا ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پر کسی کا سایہ نہیں پڑا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ میرا خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے، جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو موت اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ فرعون کو آسیہ علیہ السلام کے بارے یقین ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس کی ایک نہ مانتے ہوئے جواب دیتی، اللہ تعالیٰ ایک ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو خدا نہیں ہے، تو ایک ظالم ہے، کافر ہے۔ فرعون نے آسیہ علیہ السلام کے والدین کو بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر یقین نہ رکھے۔ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ماننے سے انکار نہ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر یقین نہ لاؤ، ورنہ فرعون تجھ کو قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے والدین کو بھی انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے ہر طرح کی کوشش کی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام خدا کی وحدانیت سے انکاری ہو اور مجھ کو خدا ماننا شروع کر دے، لیکن آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو تیز دھوپ میں تپتی ریت باندھ دیا اور بڑے بڑے پتھروں کو آپ کے اوپر رکھا تاکہ آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں۔
یہ سب ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے بھی آسیہ علیہ السلام نے ایک اللہ گن گاتی رہی۔ فرعون جتنی زیادہ تکلیفیں آسیہ علیہ السلام کو دیتا گیا، حضرت آسیہ علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ فرعون نے اپنی بیوی کے جسم کے کچھ حصے سے ان کی کھال بھی کھنچوائی۔ فرعون چونکہ حضرت آسیہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیوی میری بات مان لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو فرمایا، اے ظالم کافر، تو میرے جسم کو طرح طرح کے ظلم و ستم دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، وہ میرے دل کو کبھی بھی تیری طرف بدلنے نہیں دے گا۔ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھوں گی۔ اسی طرح آسیہ علیہ السلام پر ظلم کے انبار ڈھائے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آسیہ علیہ السلام نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی پر بڑا فخر ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، مجھ کو اس فرعون ظالم سے نجات عطا فرما دے۔ ادھر فرعون نے آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکاری کرنے کے لیے ہر طرح کا طریقہ آزما لیا تھا۔ آسیہ علیہ السلام کا یقین اور پکا ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار فرعون نے آسیہ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لاؤ، اگر یہ مجھ پر یقین لے آتی ہے تو اس کو معاف کر دوں گا، اگر باز نہیں آتی تو اس کو اس چٹان کے نیچے پیس دوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو ان کو جنت میں اپنے لیے ایک اعلیٰ گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فرعون کے حکم سے اس چٹان کو آسیہ علیہ السلام پر گرایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی آسیہ علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔